نانا کے دین کو بدل ڈالا ہے، لہذا آؤ تو وارث رسول ہو، آؤ ہماری ہدایت کے لیے تو وارث قرآن ہو، وارث علی ہو، وارث حسن ہو، ہمیں سیدھی راہ پہ ڈالنے کے لیے آ جاؤ۔ تیرے کہنے پر میں آیا تھا، اب اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو میرے جانے کا راستہ کیوں رو کر رکھا ہے؟ مجھے واپس جانے دے دے۔ اگر تجھے منظور نہیں ہے، تو ہدایت نہیں چاہتا تو میں واپس چلے جاتا ہوں، لیکن واپس جانے کا راستہ بھی نہیں دیا۔ چاروں طرف سے رسول کے لال کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، نہ پلٹ سکتا تھا نہ آگے جا سکتا تھا، اور ایسے میں رسول کے لال کرتا تو کیا کرتا؟ ویسے تو رسول اللہ کے لال کو پتا تھا کہ میں نے جو عالم ارواح میں خدا سے جو وعدہ کیا ہے نا، اس وعدے کو نبھانے آیا اور اس وعدے کو پورا کرنے آیا ہے۔ اس لیے میرا نانا کا دین بچے، حسین بچے نہ بچے، میرے نانا کا کلمہ بچے، میرا جوان لال بچے نہ بچے، شریعت بچ جائے، میرا گھر بچے نہ بچے۔ بس آپ کی نعمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں، چند جملے مسائل کے آپ کو تو شب عاشور خطبہ دیا، پوری رات خدا سے راز و نیاز کی بات کیا، عبادت میں مصروف رہا، اور جب عبادت سے پورا ہو کر وقت فجر آیا، سارے ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے تختی صحرا پر حسین نے اکبر کو صدا دیا، یا بنی علی بن الاکبر این، بیٹا اکبر کہاں ہو؟ اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، سر کو جھکا لیا، کہا یا اپنے زہرا حکم کیجئے، اے زہرا کے لال حکم کیجئے، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ حسین نے کہا اکبر بیٹا تو شبیہ ہے ختم پیغمبر ہے، تو ہو رسول کی نشانی ہو، تو عکس رسول ہو، تصویر رسول ہو، تیرا چلنا رسول جیسا ہے، تیرا بات کرنا رسول جیسا ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا رسول جیسا ہے، تیرا چہرہ پورا رسول سے ملتا ہے۔ نانا کے چہرے والے اٹھو، آج ایسا اذان دو یہ اذان قیامت تک باقی رہے، ایسا اذان دو یہ اذان اور یہ اذان کی آواز قیامت تک باقی رہے۔ علی اکبر مقام اذان پر آیا، دونوں ہاتھوں کو کان پر کیا اور کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کا اذان دینا شروع کیا، سوئی ہوئی مدینے میں سوئی ہوئی بیمار بیٹی اٹھ کر رونے لگی۔ ام سلمہ سے کہتی ہے نانی جان کا میرا بھائی اکبر آ گیا، ابھی میں نے بھائی کی آذان کا آواز سنا ہے، کیا میرا بھائی بدل کر آ گیا ہے؟ وہ رو کر ام سلمہ کہتی ہے میرے لاڈلی شکرا، تیرا بھائی اکبر مدینے میں پلٹ کر نہیں آیا، بلکہ اس وقت تبدیل ہوئی صحرا کی کربلا کی تبدیل ہوئی ریت پر ہی آذان دے رہا ہے۔ بیٹی سن لو، آج کے بعد یہ آذان سننے کو نہیں ملے گا، آج کے بعد قیامت تک یہ آذان سننے کو نہیں ملے گا۔ اکبر کی زندگی کی آخری اذان ہے۔ کائنات کے رسول نے ام سلمہ کو ایک شیشی دیا تھا اور کہا تھا ام سلمہ، اگر تمہیں اپنے بھائی کی آذان سننی ہے تو تم اپنے بھائی کی آذان سنو، اور اگر تمہیں اپنے بھائی کی آذان سننی ہے تو تم اپنے بھائی کی آذان سنو۔ اور کہا تھا ام سلمہ اگر تمہیں اپنے بھائی کی آذان سننی ہے تو تم اپنے بھائی کی آذان سنو۔
یہ شیشی سنبھال کر رکھ دینا. اور اس شیشی میں تھا کیا؟ کربلا کا مٹی تھا. اس شیشی میں کربلا کا مٹی تھا. اور وہ شیشی ام سلمہ کو دے کر فرمایا تھا ام سلمہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے. اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. اب جو ام سلمہ جا کے جلدی سے اٹھے, جا کر شیشی کو دیکھا, ابھی تک مٹی تھا. صبح نمودار ہوا, یہاں تپتی ہوئی ریت پر حسین نے نماز فجر ادا کیا اور نماز فجر کے بعد حسین نے صف بندی کر دیا اور وہاں عمر نے صف بندی کر دیا. دونوں جانب صف بندی ہو گیا اور اعلان جنگ ہوا. جیسے ہی اعلان جنگ ہوا, سب سے پہلے جنگ میں جانے والوں میں نام ہے حر ریاحی کا, جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. اب جو حر کے جانے کے بعد سے ہر چند لہجے کے بعد جانے والے زخموں سے چور چور ہوتا تھا اور زمین کربلا پہ آ جاتا تھا اور مولا حسین کو آخری سلام کرتا تھا. گھوڑے کو دوڑا کر حسین ہر شہید کی سلانے پہ پہنچتا تھا. لیکن صبح سے لے کے عصر تک پورا گھر خالی ہو گیا. نہ حبیب رہا, نہ اور محمد رہا, نہ مسلم کا اوسطہ رہا. پہلے تو سارے دوست احباب شہید ہوا. جب دوست احباب شہید ہو چکا تو بھاری آیا خاندان پر اور خاندان میں سے سارے شہید ہو گیا. آخر میں علمدار کربلا بھی چلا گیا اور علمدار کربلا کے جانے کے بعد ایک ہی شخص تھا جس کا نام تھا علی اکبر, شبیہ ختم پیغمبر, ہو رسول کی تصویر. اور علی اکبر سے حسین کو اتنا محبت, اتنا پیار کہ 18 برس تک بڑے ناز سے حسین نے اکبر کو پالا ہے. 18 برس تک حسین نے بڑے ناز سے اکبر کو پالا ہے اور پالھا کہا میرے جان اکبر کبھی تو بابا سے کوئی چیز مانگو, کبھی تو مانگو. لیکن کبھی 18 برس میں علی اکبر نے بابا سے کچھ مانگا نہیں. بابا سے 18 برس میں کوئی خواہش نہیں کیا, کچھ مانگا نہیں. بارہا بابا نے کہا لیکن کبھی نہیں مانگا. اب جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نیند سے پیاسا بھی ہے اور بھوکا بھی ہے. سارے چاہنے والے, سارے گھر والے جا چکے. حسین نے سب کا لاشیں اٹھا چکا. اب تنہا اکبر ہیں, آ کر ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کہتے بابا اب تو اجازت دے دیجئے. نہ چچا عباس رہا, نہ بھائی قاسم رہا, نہ اور محمد رہا, اب تو اجازت دے دی. حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا نا, وہ مرنے کا اجازت دینے تیرے پاس آتا, پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ تو اجازت کیسے دیتا. کاش تیرے بھی کوئی بیٹا ہوتا. بیٹا میں تجھے اجازت کیسے دوں, تو میرے نانا کی شبیہ ہو. جب نانا یاد آتا ہے نا تو میں تجھے دیکھ کر سکون میں اثر آتا ہے. نانا کی کمی پورا کرتے ہو تم, میں تمہیں کیسے دے دوں. بڑا ضد کر دیا اور آخر میں چننے کہا ہر شہید جو گھر والے تھے نا, خاندان والے, جب مولا اجازت نہیں دیتا تھا تو آخر میں ایک جملہ ایسا ہوتا تھا جس سے حسین منع کر نہیں سکتا تھا. ہاتھ جوڑ کر کہا غالب زندہ کے حق کے واسطے کہ اکبر کو اجازت دے دیا. بس آپ کے مجھے وہ تمام اب اکبر کو اجازت دے دیا. جب یہ جملہ سنا نا حسین نے
حسین نے کہا بیٹا جب تم دنیا میں آئے تھے جس دن تم دنیا میں پیدا ہو کے آئے تھے نا اس دن میں نے سارے مدینہ والوں کو تحفہ دیا تھا تیرے آنے کی خوشی میں. بات سن لیں, تیرے آنے کی خوشی میں سارے مبارکباد کے لیے آنے والوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا تھا. جب سارے مدینہ والے آ کے چلا گیا آخر میں تیرے پھپھی زینب آئی مبارکبادی کے لیے. ہاں جو کہ کہا بھیا سارے مدینہ والوں کو آپ نے تحفہ دیا ہے مجھے کیا تحفہ دے رہے ہو؟ میرے اکبر کی ولادت میں میرے اکبر کے آنے کے خوشی میں مجھے کیا دے رہے ہو؟ میں نے کہا تھا زینب میں نے اکبر ہی تجھے دے دیا. میں نے تحفے میں بیٹا اکبر تیرے حوالے کر دیا. اس دن سے مجھ سے زیادہ تجھ پر حق رکھتا ہے پھپھی زینب. جاؤ ماں لیلا سے اجازت لے کر آؤ اور پھپھی زینب سے اجازت لے کر آؤ. اگر ماں اور پھپھی تجھے اجازت دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بابا حسین تجھے جنگ کی اجازت دے دوں گا. دوڑ کر اس خیمے میں گیا جہاں ماں لیلا تھی. خیمے کے باہر سے صدا دیا السلام علیکم یا اماں. ماں اکبر کا سلام قبول کیجیے. طلب کر لیلا کہتی ہے بیٹا ابھی تک تو زندہ ہو, ابھی تک تو زندہ ہو؟ ہاں ماں میں ابھی تک زندہ ہوں, میں اجازت لینے آیا ہوں مکہ جانے کو. کہا بیٹا میں تجھے اجازت کیسے دے دوں؟ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہو, تو میرے نانا رسول کا شفیع ہو, کیسے دوں؟ ہاتھ جوڑ کر کہا اماں اگر روز محشر میں بچ جاؤں, بابا شہید ہو جائے اور روز محشر میرے دادی آپ سے سوال کر دے, یہ کہہ دیں زینب تو نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا میرا حسین کو نہیں بچایا, میرا حسین مارا گیا تو نے اپنے اکبر کو بچا لیا, تو کیا آپ کے پاس جواب ہے دادی کو دینے کو؟ بس یہ جملہ سننا تھا. لیلا نے اجازت دے دیا. خدا جانے زینب نے کیسے اجازت دی ہوگی. زینب اور لیلا دونوں سے اجازت لے کر علی اکبر آیا بابا کے پاس. جب دونوں سے اجازت لے کر آیا تھا وعدہ وفا کرنے والا میرا حسین اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے علی اکبر کو اجازت دیا اور اجازت دے کر نانا کا امامہ اکبر کی سر پر رکھا, نانا کا ابا اکبر کی دوست پر رکھا, نانا کا کمر پر اکبر کے کمر پہ باندھا اور بابا کا ذوالفقار اکبر کے حوالے کیا اور کہا چہرے پر ایک نقاب ڈالا, کہا اکبر خدا حافظ, اکبر فی امان اللہ, اللہ کے حوالے. اکبر معذب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جتنا بھی میدان کربلا گئے تھے جب وہ خیمے سے نکلتا تھا تو ایک مرتبہ پردہ اٹھتا تھا اور ایک مرتبہ پردہ گرتا تھا, لیکن میں نے دیکھا جب اکبر میدان میں جا رہے تھے نا تو 70 مرتبہ پردہ ہٹا اور 70 مرتبہ پردہ گرا. کیوں؟ اس لیے جب اکبر نکلنا چاہتا تھا کبھی کوئی بیوی روکتی تھی, کبھی کوئی ایک بیوی سینے سے لگا کر اکبر کو خداحافظی کرتا. ایسے میں 70 بار پردہ ہٹنے کے بعد گرنے کے بعد چاند کی طرح خیمے سے اکبر نمودار ہوا. جب جو اکبر نمودار ہوا نا حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا, باپ بیٹا دونوں رونے لگے, رو کر دونوں غش ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, زمین کربلا پر گر گیا. جب ہوش آیا اکبر کو اجازت دیا, اکبر میدان کی جانب گھوڑے پہ سوار ہوا, گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. اکبر میدان جا رہا تھا, حسین اکبر کے پیچھے دوڑ رہا تھا. ٹھوکرے کھا کر بوڑھا باپ
کبھی گرتا تھا کبھی سنبھلتا تھا. زبان پر ایک جملہ تھا, اکبر بیٹا رک جاؤ, اکبر بیٹا رک جاؤ, میرے لال رک جاؤ. جب یہ اکبر کے کان پر آیا نا, پلٹ کر خیمگاہ کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, بوڑھا باپ ٹھوکرے کھا کر کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے, اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اکبر نے گھوڑے کو واپس پلٹا. جب واپس موڑا نا, بابا کے پاس پہنچا, ہاتھ ٹھوکر کا, بابا آپ ہی نے بھیجا تھا, بابا آپ ہی نے تو بھیجا تھا میدان میں جانے. حسین کہتے بیٹا کاش تیرے کوئی جواب بیٹا ہوتا تو مرنے کے لیے تجھ سے اجازت مانگتا, اور وہ بھی شفیع ختم رسول ہو. بیٹا آؤ, پھر سے باپ کے سینے سے لگ جاؤ. زمین پر آیا, سینے سے لگا, اور حسین نے کہا بیٹا میرے سامنے چہل قدمی کرو, میرے سامنے چہل قدمی کرو. چہل قدمی کیا, اور پھر خداحافظی کر کے باپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر گھوڑے پہ سوار ہوا. علی اکبر میدان چلا, حسین واپس آ کے خیمگاہ میں کھڑا ہوا. اور ام لیلا جب بیٹے کو خداحافظی کیا نا تو جان نماز بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھا. لیلا کی نگاہ زینب پر تھی, زینب کا نگاہ حسین پر تھا, اور حسین کا نگاہ اکبر پر تھا. جیسے ہی حضرت ثانی سے اکبر کا مقابلہ ہوا, حسین نے آواز دیا, زینب لیلا سے کہہ دو میرے اکبر کے لیے دعا کرے, اس لیے خدا ماں کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے. ماں نے کہا پروردگار, جو ابراہیم کو یوسف پلٹانے والے واپس کرنے والا خدا, میرے یوسف کو مجھے واپس کر دے, میرے بیٹے کو فتح یاب کر دے. اللہ نے دعا قبول کیا. علی اکبر نے حضرت ثانی کو واسطے جہنم کیا, اس کے بیٹوں کو بھی واسطے جہنم کیا. اب مسلسل پیاس اور بھوک کی حالت میں اکبر نے جنگ کیا, اور یہ حالت دیکھ کر ابن سعد کہتے ہیں اے سپاہیوں, یہ علی کا شعر ہے, اسے ایک بندہ تصور نہیں کرنا. ایسا کرو, ایک جائے گا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اکبر کو گھیرے میں لے لو, ہر جانب سے اکبر پر وار کرو. بس یہ سننا تھا, 9 لاکھ کا لشکر ہے, تنہا علی اکبر 18 برس کا جوان ہے, جو تپتی ہوئی ریت پر بھوکا اور پیاسا جنگ کر رہا ہے. ایسے میں کہیں سے تلوار آیا, کہیں سے تیر آیا, کہیں سے گرز آیا, کہیں سے نیزہ آیا. اکبر زخموں سے چور چور ہو گیا. اب اکبر زخموں سے چور چور ہو گیا, اور واپس پلٹ کر ایک مرتبہ میدان سے خیمگاہ آیا, دوڑ کر آیا. بابا حضرت ثانی اور ان کے بیٹوں سے کوئی نے فتح لیا تھا, لیکن پیاس نے اکبر کو مار ڈالا. وہ اکبر جو زندگی میں 18 برس سے باپ سے کچھ نہیں مانگا تھا, آج مانگ بھی رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ بابا ایک گھونٹ پانی اگر میسر آ جائے, ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے. باپ کے دل پر چھری چلا ہوگا. باپ نے کہا بیٹا پانی تو بابا کے پاس نہیں ہے, میرا منہ میں اپنے منہ دے دو, شاید تسکین ہو جائے. بابا کے منہ پہ اپنے منہ رکھا, تڑپ کر اٹھایا, ہٹا کر کہتے بابا مجھ سے زیادہ آپ پیاسے ہیں. کہا بیٹا جا, آپ کا دادا علی مرتضی حوض کوثر سے کوثر کا پانی لے کر مقتل میں کھڑا ہے, آپ کا انتظار کر رہا ہے, جلدی سے جاؤ. اکبر پلٹ کر گیا, زخموں سے چور چور ہو گیا, نیزے کے وار کھا رہا ہے, تیر کا وار کھا رہا ہے. کمنگاہ سے ایک ملعون نکلا, ایک تیر اکبر کی جانب چلایا, اور وہ تیر بھی اکبر کی سینے کو نشانے پر لے کر چلایا تھا, جیسے کہ
اکبر کے سینے پہ تیر پیوست ہوا، اکبر سنبھلا نہ گیا، اسبِ وفا کی زین سے زمین کربلا پہ آتے ہوئے صدا بلند کیا، السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ایھا الولی، السلام علیکم یا ایھا الشہید، السلام علیکم یا ایھا المظلوم، میرے مظلوم بابا آخری سلام، میرے غریب بابا آخری سلام، میرے پیاسے بابا بیٹے کا آخری سلام۔ بس یہ آخری سلام سننا تھا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوا، اکبر کی جانب بڑا ہے لیکن حسین کو نظر کچھ آ نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے اکبر کے سرانے پہ پہنچا، تیر کا اکبر کے سینے پہ پیوست تھا، دشمن نے سینے کے نیزے کے آنی کو توڑ کر چلا تھا اور یہ کہہ کر چلا تھا، آج بوڑھا باپ جوان بیٹے کی زخم کو دیکھ کر مر جائے گا، یہ کہہ کر چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ حسین نے ایک مرتبہ زانوں پہ اکبر کا سر لکھ کر رکھا، دونوں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا تھا۔ حسین نے کہا بیٹا اکبر، صبح سے شام تک جنازے اٹھا کر تھک چکا ہوں، بیٹا میرے مدد کرو، دونوں ہاتھ میرے گردن پہ لگا، میں تجھے خیمگاہ لے چلوں۔ حسین نے ایک ہاتھ اٹھایا، اکبر نے دوسرا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ ہٹایا، پھر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ حسین کہتے بیٹا ماجرا کیا ہے، یہ ہاتھ سینے سے اٹھاتا کیوں نہیں؟ کہا بابا دشمن میرے سینے پہ برچھی کا پھل توڑ کر یہ کہتا ہوا گیا ہے، آج میں حسین کو دیکھوں گا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی سینے کو دیکھ کر مر جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ تپتی ہوئی ریت پر اکبر کو سلایا، ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، دوسرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے علی کو لگا رکھا، پکڑا اور اپنا چہرہ نجف کی جانب کیا، کہا کائنات کے مددگار بابا علی اکبری، بابا غریب بیٹے کا مدد کر، یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین نے اکبر کے نیزے کی آنی کو ہلاتے ہیں، ہائے وائی اکبرا واہ غربتا۔ آپ ان کو آواز نہیں ڈاکٹر آپ لگو نہیں ہے، لگو جو گھوم رہا تھا شاکی کے ساتھ سفائی والوں والا عابد تو دو شاپر کرنے سارے شاگی تو تمام نہیں ہوئے۔ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آج شب 3:30 بجے شب عاشور کی مجلس پنجابی دارالعلوم 3:30 بجے پنجابی دارالعلوم مجلس سے خطاب کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب تشریف بات ہی نہ کرو۔